میں گرامی جابر بن سلیم تھا۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے؟ رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جی ہی جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا۔ جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائے صاحب کیسے ہیں؟ کہا جنت کا باغ ہے قبر، آسودہ ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل۔ کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں ہم، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک پنڈی سے ہی چلا ہے، وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو۔ دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ وظائف کی تو کمی نہیں۔ وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے، وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے، اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی، جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے
मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूँ। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन हमारा हाल क्या है, अगर गलती हो जाए तो हम माफी नहीं करते। यार मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में ही आना है ना उसने, तो हम कहते हैं लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद राकी ने बहाया, उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। कभी हम कहते चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो यार वो आ गया है, मस्जिद की आबादी का सबब बना है। अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, वो अल्लाह के घर में हाजिर है, हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हम शर्मिंदा करते हैं। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमें भी आदत डालनी चाहिए। किसी को फरमाया शर्मिंदा ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं। बिल्कुल जमात का टाइम था कि किसी की हवा खारिज हो गई। जमात का वक्त है, जाहिर है वो फौरी उठेगा और जाके वजू बनाएगा। जो वहां से निकल कर वजू के लिए जाएगा सुबकी तो महसूस करेगा ना, शर्मिंदा तो होगा ना। लेकिन देखिए भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से उसी वक्त अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं बहुत अच्छे। वो सारे उठ के गए और वजू बना के आए। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई, तो शर्मिंदगी से बचाया। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।